In the name of Allah, Assalamu alaikum my dear students. Today in this video we are going to read an important poem, a very beautiful poem rather, that is Mercy by William Shakespeare. First of all, we would like to know what mercy means. Mercy means kindness. रहम करना, रहम दिली, मेहरबानी या शफ़क़त भी आप कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी को खैरात देना, बीमार की देखभाल करना, अपने आप को दुश्मनों को सज़ा देने से रोकना जब आपके पास पावर हो या आपके पास मौका हो, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिसालें हैं जो रहम दिली या मेहरबानी की मिसाल है या मर्सी की मिसाल है। ये एक नेकी है जो हर मज़हब में सरफरिस्त रखी गई है। ये पोएम मर्सी जो यहाँ हमें पढ़नी है एक प्ले से ली गई है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उस प्ले से ये पोएम एक्सट्रैक्ट की गई है। प्यारे बच्चों, हमारे मज़हब इस्लाम में रहम दिली को, मर्सी को एक खासा दर्जा दिया गया है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, हम अल्लाह के 99 सिफाती नाम है, उनमें से जो सबसे पसंदीदा उनके नाम हैं, जो उनको खुद भी पसंद है, वो है रहमान और रहीम। तो यहाँ पे रहीम जो है, रहीम का मतलब है रहम करने वाला, यानी वो रहम करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है और उसे रहम करना बहुत ही पसंद है और वो रहम करने वालों को भी पसंद करता है। यानी इंसानों में जो एक दूसरे पे रहम करते हैं, रहम खाते हैं, तो उनको भी वो बहुत पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनकी ये क्वालिटी है रहम करना, उनका जो ये उनमें जो ये सिफत है, वो ये अपने बंदे में भी देखना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को अपने अंदर पैदा करें और हर एक के साथ रहम दिली से पेश आए। किसी के साथ हम बुरा बर्ताव ना करें। हर एक, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, हर एक के साथ हम अच्छे से या रहम करें, अच्छे से पेश आए। Let's start the poem. The quality of mercy is not strained, it's dropped as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. This mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown. His sceptre shows the force of temporal power, the attribute of awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptre's sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself. And earthly power doth then show like gods when mercy seasons justice. पोइट इस पोएम में कहते हैं मर्सी या काइंडनेस जो है, ये एक क्वालिटी होती है जो फोर्सफुली किसी के अंदर नहीं डाली जाती है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होती है। हम इसे किसी के अंदर ज़बरदस्ती डाल नहीं सकते हैं। ये ऐसे ही आती है जैसे बारिश आती है। हम जिस तरह से आसमान से ज़बरदस्ती बारिश नहीं बरसा सकते, वैसे ही हम किसी के अंदर रहम दिली या मर्सी जो है नहीं डाल सकते हैं। ये
جو مرسی ہے یہ دگنی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو قدر ہے یا اس کے جو ثواب ہے وہ دگنے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی جو مرسی کرتا ہے اور اس کے لیے بھی جس پہ مرسی کی جائے، یعنی دونوں کے لیے یہ ثواب کا ذریعہ بنتی ہے، کرنے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی۔ پوئٹ کہتا ہے کہ جو مرسی ہوتی ہے یہ ایک بادشاہ کے پاور سے بڑی ہوتی ہے، اسی لیے اگر کسی بادشاہ کے اندر مرسی نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ زیادہ دیر تک اپنی سلطنت نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو اس کا جو تختہ ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ وہی اگر ایسا بادشاہ ہوگا جو رحم دل ہوگا، اپنے لوگوں پہ مہربان رہے گا، تو وہاں کے لوگ اس کی بات مانیں گے، اس کی عزت کریں گے۔ اسی لیے مرسی کو راجا کے اقتدار سے بڑا مانا گیا ہے، اور یہ جو کوالٹی ہے یہ خود گاڈ کی کوالٹی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی کوالٹی ہے، جو وہ انسانوں میں بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی رحم دل ہو، وہ بھی دوسروں پہ رحم کرے، جو اس کے انڈر آتے ہیں، جو اس کے نیچے درجے کے لوگ ہیں وہ ان پہ رحم کرے۔ پوئٹ پھر سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بادشاہ رحم دل ہوگا تو لوگ اس کو پسند کریں گے اور اسے خدا کی طرح ٹریٹ کریں گے، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، ایسا کرنے سے اس کے دشمن بھی اس کی عزت کریں گے۔ جس کے اندر رحم دلی آئے گی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر خدا آیا ہے، اور یہ ان کے دلوں میں اوپر سے ہی ڈالا جاتا ہے، یعنی جو بھی رحم دل ہوتا ہے، یعنی جس کے بھی دل میں دوسرے کے لیے شفقت ہو، رحم ہو، تو یہ جو ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، یہ انسان میں ہم زبردستی نہیں ڈال سکتے ہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یعنی اللہ یا گاڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ اپنے بندے کے اندر جب وہ چاہتا ہے تب ہی ڈال دیتا ہے، تو کسی کے اندر ہم فورسفلی زبردستی کائنڈنس جو ہے وہ ہم نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ اس پوئم کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، جو بھی حالات ہو، ہمیں کائنڈنس دکھانی چاہیے، مرسی دکھانی چاہیے ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ That was all about this poem. اللہ حافظ۔